كفانا وهدانا ومن علينا إذ بعث فينا رسولا من أنفسنا وأنفسنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد على قدر حسنه وجماله وفضله وكماله وجوده ونواله. بڑی محبت کے ساتھ پڑھیے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا وسلاما سلاما. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید فی شان حبیبہ مخبرا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدقنا رسولہ النبی الکریم. ذوق سلامت ہے تو پھر بیٹھنے کا اور محبت کا ثبوت آواز کی صورت میں، کیونکہ ایمان کی صفت جب پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اقرار باللسان، کہ مالک زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل میں تصدیق رکھتے ہیں. بے شک دل میں آپ کی تصدیق ہے لیکن زبان اقرار چاہتی ہے، اور جب تک محبتوں میں اظہار اور اقرار نہ ہو تو محبتوں کا علم ہی نہیں رہتا. جنہیں ہے انہیں تو ہے، انہیں سب خبر ہے. یہ میں گفتگو اپنے حوالے سے جو ہے نا وہ کر رہا ہوں، تو اس لیے بڑی محبت کے ساتھ پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. کیا چاہیے کب چاہیے، اب مانگ ابھی مانگ. آیت مبارکہ پڑھی نا. آج سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم منگتے بن کے موجود ہیں، اور انشاءاللہ اٹھیں گے تو خیرات سے بھر کے جھولیاں جائیں گے انشاءاللہ. کیا چاہیے کب چاہیے، اب مانگ ابھی مانگ. کس چیز کی تاخیر ہے، سب مانگ سبھی مانگ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو. حضور بھوک بڑی ہے، فاقے بڑے ہیں، سرکار کچھ کرم فرمائے. آپ نے فرمایا کیا مانگتے ہو؟ عرض کی حضور آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو دو پہاڑ ہیں نا، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنی بھی بکریاں ہیں وہ ساری میں نے تجھے دے دی، اور بتا. کہنے لگا سرکار اور اب کیا؟ لوٹ کر جب گیا نا اپنے قبیلے میں اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ 7 نسلوں تک مانگنے کی نوبت نہیں رہتی. اس لیے کس چیز کی تاخیر ہے، سب مانگ سبھی مانگ. اور کونین کی ہر چیز تو ملتی ہے نبی سے. گر مانگنا چاہتا ہے تو رب سے نبی مانگ، اور تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. یا رسول اللہ ہم سا کوئی گدا نہیں اور تجھ سا کوئی سخی نہیں، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سامعین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. حضور آپ کی بارگاہ میں منگتے آئیں گے. یہ منگتے کبھی دنیا مانگیں گے، کبھی عقبا مانگیں گے، کبھی جنت کی جو ہے نا یہ رسائیاں مانگیں گے. یا رسول اللہ جو مانگے آپ نے نہ نہیں کرنی، نہ تو دور رہا فلا تنہر. ان کو یہ بھی نہیں کہنا کہ یہ در جو ہے نا وہ دینے کا نہیں ہے. تو سامعین محترم، یہ وہ در ہے کہ جہاں سے پھر منگتوں نے مانگا تو پھر کیا کیا. اور سرکار ایک تو ہوتا ہے نا کہ زندہ لوگ وہ مانگے، سرکار تو اسے بھی دیتے ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیا کرتے تھے اور ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ایک لگاتے تھے، اور وہ جو کھجور کا تنا تھا، ایک حضور کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ کے لیے ممبر نہ بنا دیں. یہ جو ہماری مساجد میں ممبر پڑے ہیں یہ سرکار کی وہ سنت مبارک ہے. سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بنا دو. ممبر بن کے آ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے بیٹھے اور سرکار نے جو ہے نا خطبہ ارشاد فرما دیا. بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، صحابہ کہتے ہم نے کسی رونے کی آواز سنی.
ہم نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، میں رونے والا نظر ہی نہیں آیا، ہم بے بس ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر چھوڑا، ممبر چھوڑ کر سرکار جو ہیں ایک ستون جو تھا کھجور کا اس کے پاس چلے گئے اور سرکار نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ جب سرکار نے آغوش میں لیا نا تو صحابہ قربان جائیں ان کی محبتوں پر، اور جیسے انہوں نے سرکار کی یہ باتیں ہم تک پہنچائیں اس واقعے پر بھی، اس انداز محبت پر بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اسے اپنی آغوش میں لیا۔ آغوش میں لینے کے بعد وہ کہتے ہیں جس طرح بچے کو ہم دلاسا دیتے ہیں کہ چپ کر جا چپ کر جا، وہ ویسے چپ کر رہا تھا اور اس کی سسکیاں آ رہی تھی۔ پہلے رونے کی آواز تھی، پھر اس کے بعد سسکیوں کی آواز آئی، پھر خاموش ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ کیا مانگتے ہو؟ اب اس میں زندگی نہیں ہے۔ ایک تو وہ زندگی ہوتی ہے نا وہ کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درخت ہے، یہ پودا ہے اور اس میں جان موجود ہے اور یہ جو ہے نا وہ چڑھ رہا ہے، یہ پروان چڑھ رہا ہے، یہ وہ تھا کہ جو کہ کٹا ہوا تھا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، آپ کے وجود کے ساتھ لگتا تھا، اس لیے کٹ کے بھی اس وقت بھی زندہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارگاہ میں ابو جہل آیا اور اس نے اپنی جو ہے نا ان مٹھیوں میں کنکریاں چھپا رکھی تھیں، آ کے کہنے لگا، بڑا اپنے آپ کو آپ اللہ کا نبی سمجھتے ہیں، آپ بتا دیں گے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا یہ خود بتا دیں؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اشارہ کیا، بس اشارہ کرنے کی دیر تھی، وہ اشارہ کہ جس اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ تو پھر بھی اس کے ہاتھوں میں وہ پکڑے ہوئے سنگریزے اور کنکریاں تھیں۔ اب ابو جہل نے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی ہم گواہی دیتی ہیں کہ اشہد انک رسول اللہ، حضور تسی سچے نبی ہو۔ جب اس نے دیکھا نا کہ میں تو آیا تھا کہ یہاں پہ میری بلے بلے ہوگی، معاملہ الٹ ہو گیا، اس نے وہ کنکریاں وہیں سے اپنی ہاتھوں سے نیچے پھینک دی، وہ زمین پہ گر کے بھی کہتی تھی اشہد انک رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، علماء اہل سنت زندہ باد۔ تو سامعین محترم، یہ وہ محبتوں کی جو ہے نا وہ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس سے فرمایا کہ بتاؤ کیا چاہتی ہو، اور یہ سرکار کا انداز محبت رہا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر تھا، اور غزوہ بدر میں تیر لگا آنکھ کا ٹیلا باہر آ گیا۔ اب اس دور کے اگر کوئی آدمی ہوتا تو وہ اسے مشورہ دیتا کہ جی آپ فوراً دوڑ کر جائیں، آپ کے پاس صحت کارڈ بھی ہوگا، آپ جلدی سے اٹھیں اور فلاں کسی جو ہے نا وہ اچھے ہاسپٹل میں چلے جائیں، کسی آئی اسپیشلسٹ کو دکھائیں، آنکھوں کے اسپتال میں چلے جائیں یا کسی کیمپ میں چلے جائیں۔ لیکن وہ حضرت ابو قتادہ تھے، انہیں پتا تھا کہ جو بھی طلب ہو سرکار کی بارگاہ سے ملے گی۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آنکھ نکل گئی۔ سرکار نے فرمایا اچھا۔ سرکار نے اس آنکھ کے ڈیلے کو لیا اور ان کی آنکھ کے حصے پہ لگایا اور اپنے لب مبارک لگا دی۔ بس لب مبارک لگنے کی دیر تھی، حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ یہ جو آنکھ تھی یہ پہلی سے بھی زیادہ تیز۔ اب یہاں پر بعض لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں، وہ ڈنڈی میں آپ کے ذہن سے نکالتا جاؤں۔ لوگ یہ کہتے ہیں جو پہلی آنکھ اللہ نے دی تھی، دوسری حضور نے دی، اس لیے حضور کی دی ہوئی پہلی سے تیز تھی۔ یہ غلط ہے، یہ ہمارا عقیدہ بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں جو ہے نا وہ بٹھا لیں۔ علم کی مجلس میں جب حاضر ہونا تو اس میں یہ جو دامن طلب ہوتا ہے نا، اس کو کھلا کر کے آئیں کہ جو حق بات ہوگی نا بس وہی سنیں گے اور شک والوں کی طرف بھی نہیں جائیں گے۔ اب اس میں علماء نے لکھا ہے پہلی آنکھ ماں باپ کے وسیلے سے ملی تھی، دی وہ بھی رب نے ہے، جو مصطفیٰ نے دی وہ بھی رب نے ہے، لیکن پہلی کا وسیلہ جو تھا وہ ماں باپ تھے، اس لیے وہ اس کی جو ہے نا وہ نگاہیں اور روشنی وہ اور تھی۔ دوسری جو آنکھ ہے اس کا وسیلہ حضور خود تھے، اس لیے ماں باپ کے وسیلے سے جو ملی اس کی لائٹیں کم رہ گئیں، اور جو سرکار کے وسیلے سے ملی وہ پہلے سے بھی تیز تھی۔ تو یہ محبتوں کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جو ہے نا وہ فرمایا کہ بتا کیا چاہتے ہو۔ اب وہ تنا جو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک کے ساتھ رہتا تھا اور سرکار کا وجود ہو، اور اس کے باوجود
وہ جس کے ساتھ لگے وہ اسے چشمے بینا نہ دے دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ابھی چلو کھجور کا تنا تھا، زندگی میں کبھی مان لیا اس میں زندگی رہی تھی۔ یہ جو پہاڑ ہوتا ہے بتائیں، اس میں کبھی کسی حالت میں کبھی زندگی آئی ہے؟ زندگی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آتی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جو ہے نا وہ 3 یاروں کے ساتھ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کے ساتھ سرکار احد کے پہاڑ پہ چڑھے۔ جب احد کے پہاڑ پہ چڑھے تو احد کا پہاڑ وجد میں آ گیا کہ کونین کا جو ہے نا وہ بادشاہ آج ہمارے ہاں موجود ہے، اور میری چھاتی پہ، میرے سینے پہ سرکار کی مبارک تلیاں لگی ہیں۔ وہ خوشی میں رقص کرنے لگا۔ جب اس نے اپنے آپ کو اس طرح رقص میں محسوس کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنا پاؤں مبارک تھوڑا سا اٹھایا اور پھر اس پہ مارا اور فرمایا، اس بت یا احد پہاڑ، ہمیں علم ہے تو ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ، اور یہ حدیث سے مبارک ہے، سرکار نے فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جسے ہم سے محبت ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے۔ یہ پہاڑوں کی خوش نصیبی ہیں۔ اور انسان اگر سینے میں دل لے کر حضور کے ساتھ عشق کا اظہار نہ کرے، ویسے جس طرح پہاڑ کیا کرتے تھے، تو پھر سمجھ جائیں کہ کل حجارتی او اشد قسوہ، یا تو یہ پتھر ہو گئے، یا اللہ فرماتا ہے پھر پتھروں سے بھی یہ آگے ہے، کیونکہ پتھر تو پھر بھی سرکار کے آنے پہ جھوم جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، اس بت یا احد پہاڑ رک جا۔ وہ جو جس طرح سے لرزا تھا وہ وہیں پہ ٹھہر گیا۔ اور پھر سرکار نے جو اگلے جملے ارشاد فرمائے، لوگ حضور کی بارگاہ میں آپ کے علم غیب پر اور آپ کے جو ہے نا وہ علوم پہ شک کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ بھی سن لے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ۔ اس وقت یہ جو تیرا سینہ ہے نا، اس سینے پہ نبی مکرم بھی موجود ہیں، صدیق اکبر بھی موجود ہیں، اور 2 شہید بھی موجود ہیں۔ اور یہ دونوں شہید کون تھے؟ حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی۔ آپ ان کی سیرت اٹھائیں، دونوں نے شہادت کا رتبہ پایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار کا وجود جس کے ساتھ جڑتا ہے وہ پھر بے فائدہ نہیں رہتا، وہ فیض یافتہ بھی ہوتا ہے اور فیض رسا بھی ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ بتا، کھجور کے ٹکڑے اسی دنیا میں تجھے زندگی دے دیں یا پھر تو نے بھی جنت میں جانا ہے؟ اللہ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ صحاب کاف کا تھا جو پھر مرادیں بھی پا گئی اور جنت میں بھی جائے گا۔ یہ وہ تھا، یہ وہ کھجور تھی جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، آپ کی پشت مبارک کے ساتھ اس نے برکت لی تھی۔ سامعین محترم، اب وہ جو کھجور کا تنا تھا، آپ اس کی بھی خوش نصیبی دیکھیے۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دنیا ملی تو ایک نہ ایک دن تو بچھڑ جانا ہے، جنت دائمی ہے۔ سرکار میں نے دنیا نہیں لینی، میں نے آخرت لینی۔ اور وہ پھر پہلے ہی جو ہے نا وہ ہم نے عرض کیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ حضور منگتا کوئی بھی ہو، وہ جو مانگے، وہ دنیا مانگے، وہ جنت مانگے، سرکار نہ تو دور کی بات رہی، آپ نے تو اسے جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو ربیہ، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سرکار نے فرمایا، ربیہ مانگ تو صحیح، تو کچھ مانگتا ہی نہیں ہے، کچھ مانگ تو صحیح۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ سالک کا مرافقتک فی الجنہ، حضور نوکری دنیا میں جو کرتا ہوں نا آپ کو وضو کرانے کی، آخرت میں بھی یہی رہے تو دن بھر آپ کے جو ہے نا وہ آپ کی زیارتیں میرے نصیب میں رہیں گی۔ یا رسول اللہ جنت بھی چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ بھی چاہیے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں یہ تو میرے بس کا روگ نہیں ہے، سرکار نے یہ فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن سجدے کی کثرت کرنا، مجھے میرے رب کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے نا وہ ایک میلاد وہ سال کے بعد کر لیں، یا پھر چند لمحات حضور کی محفل میں بیٹھ دیں، فضیلت اس کی بھی بڑی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے حدیث مبارکہ مشکات شریف کی، ایک تو ہوتا ہے نا کہ حضور کا ذکر رب کے ذکر سے جدا نہیں ہے۔ حضور کا ذکر کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم حقیقت میں رب کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جب اس دنیا میں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، سرکار نے فرمایا رب نے کچھ فرشتے بنا رکھے ہیں جن کا کام یہی ہے کہ وہ صبح سے شام تک زمین میں چلتے پھرتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں، جہاں ذکر کی مجلس نظر آتی ہے وہاں موجود ہو جاتے ہیں۔
اور پھر وہاں پر کیا کرتے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک نور کی لائٹیں جو ہے نا وہ قائم کر دیتے ہیں۔ یہ اشارہ ہوتا ہے، آپ بڑے شہر میں کبھی جائیں نا، وہاں پر مختلف قسم کی بڑی بڑی لائٹس ہوتی ہیں جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا خاص پوائنٹ ہے، آپ نے اس پوائنٹ میں آنا ہے تو یہ وہ اس کی جگہ ہے۔ تو یہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ سائبان بنا دیتے ہیں، اور یہ نور کا سائبان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب کی جگہ مل گئی ہے، باقی فرشتوں تم بھی آ جاؤ۔ وہ بھی آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے، وہ اس مجلس میں موجود رہتے ہیں، پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ جو سبھی جانتا ہے اپنے بندوں کا مرتبہ اور عظمت بڑھانے کے لیے، وہ ان سے یہ پوچھتا ہے، الہ العالمین بتاؤ فرشتوں کدھر سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مالک زمین میں تیرے کچھ بندے یہ تیرا ذکر کر رہے تھے، ہم وہاں چلے گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ مالک وہ تیرا شکر ادا کرتے تھے۔ اچھا وہ کچھ مانگتے بھی تھے؟ الہ العالمین وہ تیری دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، پناہ دے دی، اب انہیں دوزخ میں سزا نہیں دوں گا، اسے معاف کر دیا انہیں۔ فرشتے کہتے ہیں مالک وہ تو اس سے جنت کا مطالبہ کرتے تھے، یہ نہیں کہ دوزخ بھی نہ ملے جنت بھی نہ ملے، درمیان میں رہ جائے۔ درمیان میں ایک آراف کا مقام ہے، جن کی نیکیاں برابر دوزخ برابر، ان کے لیے مقام آراف ہوگا۔ دوزخی جب ان کی طرف دیکھیں گے نا تو بڑے خوش ہوں گے، دوزخی جب ان کی طرف دیکھیں گے تو حسرت بھری نگاہوں کے ساتھ کاش دوزخ سے چھوڑ کے صرف یہیں پہ رہ جاتے تو اچھا تھا۔ لیکن وہ آراف والے جب جنتیوں کو طرف دیکھیں گے تو وہ وہاں جا کر بھی یہی کہیں گے کہ میرے مالک اگر ہمیں تو جنت میں لے جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ یہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں ہے، لیکن آپ یہ اس سے پوچھا کریں جو 1 میٹر سے آ کر اپنی دوڑ میں ہار گیا ہو، جو 1 نمبر کی وجہ سے اپنے کسی داخلے میں آ کے رہ گیا ہو، جو 1 نمبر کی وجہ سے پاس ہونے سے رہ گیا ہو، آپ اس سے پوچھیں کہ تھوڑی سی محنت کس کو کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے تو ایک اور بڑا پیارا واقعہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ ایک میرا امتی ایسا بھی ہوگا قیامت والے دن دوزخ سے گزارا جائے گا، دوزخ پر آنکڑے ہوں گے جو پکڑ لیں گے، جن کے بارے میں حکم ہوگا کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، دوزخ میں گرا دینا۔ ایک میرا امتی ایسا بھی ہوگا کہ جو گرتے گرتے بچ جائے گا، بچ کے جب اگلی منزل تک پل صراط سے گزر کے آگے پہنچے گا، وہاں جا کر وہ دیکھے گا کہ ہر طرف پہلے تو جو ہے نا وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا دوزخ ہوگی، کہے گا مالک تیرا شکر ہے تو نے دوزخ سے تو بچا لیے۔ اب وہ کہے گا کہ میرے مالک اگر مجھے جنت دے دے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ ایک فرشتے کو اللہ بھیجے گا اور اللہ اسے جو ہے نا وہ یعنی کہ فرشتے کے ذریعے یہ کہلوائے گا کہ بندے تجھے جنت میں لے جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے اب تو نے کچھ اور مانگنا نہیں ہے۔ بندے کی بھی فطرت ہے، بندہ تھوڑی سی چیز مل جائے نا تو اور کی طلب کرتا ہے، حل من مزید، تھوڑی اور ملے تو اور کی طلب، اور ملے تو اور کی طلب۔ فرشتہ آ کر اسے کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے تجھے صرف ہم جنت کے دروازے کے اندر کریں گے اور تجھے کچھ نہیں دینا۔ وہ کہے گا میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، میں تو دوزخ سے اس کی تپش اس کی آگ دیکھ کے آیا ہوں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب جب اسے جنت کے دروازے سے اندر کیا جائے گا نا، وہ دیکھے گا کہ سامنے ہی ایک درخت ہے، اور درخت کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ جنت کا درخت ایسا ہے 70 سال تک گھوڑ سوار گھوڑا چلاتا رہے اس کا سایہ نہیں پار کر سکتا۔ اور وہ جنت میں درخت لگانے کا طریقہ نقیب بھی کہتے رہتے ہیں، نعت خواں بھی کہتے رہتے ہیں، خطیب بھی کہتے رہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور جنت کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کے جد امجد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے نا سفر معراج پہ، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اپنی امت کو یہ بتائیے گا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور اس کی جو مٹی ہے یہ کستوری سے بنی ہوئی ہے، خوشبو ہے یہاں پہ۔ تو سامعین محترم ہم اس شخص کی بات کر رہے تھے، جب وہ دیکھے گا نا کہ سامنے جنت کا درخت ہے تو وہ کہے گا کہ میرے مالک بس اس کے سائے میں جگہ دے دے۔ پھر فرشتہ آئے گا اور کہے گا دیکھ لے تو نے وعدہ خلافی کی ہے، تو نے پہلے کہا تھا صرف جنت سے اندر جانا اور کچھ نہیں لوں گا، اس نے کہا اب پکا وعدہ، میں صرف اس کے سائے تک جاؤں گا اور طلب نہیں کروں گا۔ جب اسے سائے کے آگے سائے تک پہنچا دیا جائے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ سامنے جو جنتی ہوں گے وہ اپنے تختوں پر ہوں گے۔ وہ کہے گا میرے مالک
یہاں تک تو پہنچا دیا، آگے بھی دے دی۔ اللہ اب پھر فرشتہ آئے گا اور اس سے کہے گا کہ بندے تو نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا کیا تو تھا، لیکن آگے والی دنیا دیکھ کے پھر جو ہے نا وعدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے رب کی رحمت پہ میری نظر ہے کہ وہ مجھے اور دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، جا جنت میں چلا جا، جو جگہ تجھے پسند ہو وہیں پہ ٹھہر جا۔ اب جب بات تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قاری بختیار احمد صاحب۔ جب بات یہاں تک پہنچی کہ اس شخص نے یہ کہا کہ میرے مالک، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے جنت میں جو تیرا دل کرے وہ ٹھکانہ لے لے۔ اب وہ جنت میں جائے گا، جنت بری ہوگی اس کے لیے۔ کوئی آپ جنت کا ایک دروازے کی چوڑائی دیکھیں، ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک 500 سال کی مسافت ہے۔ یہ جو چکھاٹ ہوتی ہے نا ہمارے گھر کے دروازے کی، یہ چکھاٹ جو جنت کی ہے وہ ایک سے دوسری جگہ آپ، اور پھر اس میں رش اتنا ہوگا کہ قیامت والے دن کے بندے جب گزریں گے تو ان کے یوں لگے گا کہ اتنا رش ہے جتنا رش کبھی تھا ہی نہیں، حالانکہ 500 سال کی مسافت ہے۔ تو سامعین محترم، وہ عرض کرے گا کہ میرے مالک تیری جنت تو میں نے ساری دیکھ لی، میرے لیے تو جگہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو نے دنیا دیکھی ہے؟ میرے رب وہ تو بڑی اچھی طرح سے دیکھی ہے، دنیا میں نے یہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھا، وہ تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے۔ اللہ فرمائے گا تجھے پھر میں دنیا پھر دنیا پھر دنیا اور دنیا جیسی 10 دنیا دے دوں تو خوش ہو جائے گا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جملے ارشاد فرمائے تو وہ جو آپ نے پھر یہ فرمایا کہ وہ بندہ جب سنے گا کہ میرا رب اتنا مہربان ہے تو وہ آگے سے کہے گا کہ میرے مالک تو رب العالمین بھی ہے، تو میرا مالک بھی ہے، تو نے مجھے پیدا بھی کیا، لیکن تو مجھ سے مذاق کیوں کر رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے یہ جملے ارشاد فرمائے نا، سرکار مسکرا پڑے اور آپ نے فرمایا کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کا رب کتنی بڑی دنیاؤں کا مالک ہے۔ اور سامعین محترم، تو یہی وہ ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو ستون تھا، اس ستون نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہاں پر اگر زندگی لے لوں تو قیامت میں آپ کی رفاقت، آپ کی زیارت، اس سے محروم رہ جاؤں گا۔ یا رسول اللہ آپ مجھے یہاں زندگی نہ دیں، مجھے جنت میں زندگی عطا فرما دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس ستون کو لیا اور اسے لے کر وہیں مسجد کے احاطے میں دفن کر دیا، اور سرکار نے فرمایا اسے ہم یہاں دفن کر رہے ہیں، لیکن یہ کل قیامت کو جنت میں لگا دیا جائے گا۔ آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی قدرت ہے اور آپ کا یہ اختیار ہے۔ اور اگر سورہ توبہ کی میں بات کروں، اللہ فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ ایک آخری نقطہ یہ بیان کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہی برا لگا، یا منافقوں کو یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان لوگوں کو غنی کر دیا۔ اب یہاں پر جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ شخصیات دو ہیں، ذاتیں دو ہیں، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اس کے محبوب کی ذات ہے، لیکن آپ آگے چلیں اللہ فرماتا ہے من فضلہ۔ اب جو یہ جو ہی کا لفظ ہے نا، یہ ایک ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں اس بھول میں نہ رہنا کہ خدا اور ہے، مصطفیٰ اور ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کا فضل بھی ان کا فضل ہے، جو یہاں سے ملے وہ وہاں سے ملے، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو سامعین محترم، یہ وہ محبتوں کی باتیں ہیں، اور یہی محبتیں لینے کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں وہ آخری جو حدیث مبارکہ عرض کر رہا تھا مشکات شریف کی، کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا، وہ آ کر جو ہے نا وہ عرض کرتے ہیں میرے مالک وہ جنت کا مطالبہ کرتے تھے، اللہ فرمایا کہ جنت دے دی۔ اور اب فرشتے کہیں گے کہ وہ جو تھے تیرا ذکر کر رہے تھے، ان میں سے ایک بندے کو تیرے ذکر سے مطلب کوئی نہیں تھا، اسے تو ذرا بھی مطلب نہیں تھا، اس نے کسی سے ملنا تھا۔ یا پھر بعد کا جس طرح ہم دکھاوے کے لیے آ جاتے کوئی کہ لو جی اس نے بلایا نہ گیا، تو اس نے پھر جب میں بلاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا، تو یہ دکھاوے کے لیے بعض اوقات آ جاتے ہیں۔
تو آپ اللہ کا کرم اور اس کی رحمت دیکھیے. وہ فرشتے کہتے ہیں کہ میرے مالک اس نے ذکر نہیں کیا، چپ کر کے بیٹھا رہا. اللہ فرماتا ہے لا یشکا جلیسہم، اس کا ذکر نہ کرنا دیکھیں یا جو ذکر کرتے رہے ان کا ذکر کرنا دیکھیں. لا یشکا جلیسہم، جو ان کی محفل میں آ گیا، جو ان کے ساتھ میں بیٹھ گیا، اللہ فرماتا ہے بدبخت ہم اسے بھی نہیں رہنے دیں گے، اسے بھی کچھ نہ کچھ کرم کے چینٹے عطا کر دیں گے. تو یہ وہ محبتوں بری باتیں ہیں. اور حضور بابا فرید الدین آپ فرمایا کرتے تھے کہ اٹھ فریدہ ستیا تے میلا ویکھن جا، جے کوئی مل جائی بخشیا تے تو بھی بخشا جا. یہ جو محفل ہوتی ہے اسے ہمیں نہیں علم ہوتا کہ کس کی سبحان اللہ یا کس کا نعرہ جو ہے نا وہ رب العالمین کے بارگاہ میں قبول ہوگا. وہ ایک نعرہ، وہ ایک تسبیح جو ہے جب وہ قبول کرتا ہے وہ پھر ایک تک نہیں رہتا، وہ سبھی کے لیے ہو جاتا ہے. اور دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم تمام کے جتنے بھی یہ نعرے یہاں پہ لگے، جتنا کسی نے سبحان اللہ کہا اور جتنا جس انداز کے ساتھ، وہ کسی بزرگ نے کہا تھا نا کہ گھڑے برن سہیلیاں تے رنگا رنگ گڑے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. یعنی کہ جو نیت جیسی نیت لے کر آتا ہے رب العالمین کی طرف سے فضل بھی ویسے ہی ملتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ عز و جل سمجھ بوجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.